پاسٹر جی، ہم چوتھے سوال کی طرف چلیں گے۔ چوتھا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چوتھا سوال یہ ہے، کیا یہ جو آج کل پرستار بن رہے ہیں ان کی بائبل مقدس کی نظر میں کیا اہمیت ہے، اور کیا ان پرستاروں کو خدا کا خادم کہنا چاہیے؟ جی سر۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، کیونکہ میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا اور جو ماس کمیونیکیشنز ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل شارٹ ہے نا، جی بالکل، 2 منٹ 2.5 منٹ کی ویڈیو بنی، ویوز آ گئے، لائکس آ گئے، اور یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ دیکھیں میں بڑی تفصیل سے آپ کو اس کا جواب دوں گا آگے چل کے، یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پرستار ہیں، ٹھیک ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کے اوپر بھی جو ان لوگوں کو بڑی جلدی پرستار مان لیتے ہیں۔ دیکھیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جناب ان کی باقاعدہ خدمت ہے، ٹھیک ہے، اور ان کو جیسا آپ نے سوال کیا کہ بائبل مقدس میں ان کی کیا نظر ہے، یہ جو پرستار آج کل بن رہے ہیں اور کیا ان کو خادم کریں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ کیا بائبل مقدس کے مطابق ان کی خدمت درج ہے یا نہیں۔ جی، کیونکہ دیکھیں کسی بھی سوال کو جب اس کا جواب آپ تلاش کرتے تو اس کے بیسک جو بنیادی جز ہیں، پہلے ہم ان کے بارے میں بات پہلے ان کے بارے میں کہ آیا جب ہم دیکھیں، اگر ہم کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو پہلے اس کی بنیادی ہم اس کی کہاں چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ آیا بائبل مقدس کے اندر کہ کہیں ان کی کوئی درجہ بندی یا ان کو کوئی پوزیشن یا ان کی کوئی جگہ رکھی گئی یا نہیں رکھی گئی۔ سو دیکھیں جب ہم پہلا تواریخ اس کے 23ویں باب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پر 4000 ساز اور سازندے دیے گئے تھے حمد و ثنا کے لیے، 4000۔ ہاں، پہلا تواریخ اس کا 23واں باب آپ پورا پڑھ لیجئے گا، اور نہمیہ نبی کی کتاب اس کا 12واں اور 13واں باب۔ جی ٹھیک ہے، یہ دو حوالے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، اور کمی کے باعث ان حوالوں کو ضرور پھر آپ کو میں ریپیٹ کروں۔ پہلا تواریخ 23واں اور نہمیہ 12 باب، یہاں پر گانے والوں کا ذکر ہے کہ جو خدا کی ہیکل میں، خدا کے گھر کے لیے مخصوص کیے گئے تھے تاکہ وہ کیا کرے، خدا کی حمد و ثنا۔ اب آج کل کے اندر جو پرستار ہیں، یہ پرستار نہیں ہے، بڑی معذرت، یہ پیڈ سنگر ہے، یہ پیڈ سنگر ہے۔ آپ ان کو دیں گے تو یہ گائیں، آپ ان کو نہیں دیں گے تو نہیں جائیں گے۔ اگر میں اس کی تفصیل آپ کو بتاؤں، جی بڑی بہتر اس کی دیکھیے، یہاں پر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ ان کو حمد و ثنا کے لیے خدا کے بندے داؤد نے کیا کیا تھا کہ ان کو رکھا گیا تھا تاکہ کیا کرے، خدا کی حمد کرے۔ بالکل، اب انہوں نے اپنے نام کے ساتھ کیا لگا لیا، پرستار، کہ ہم کیا خدا کی پرستش کریں۔ اچھا ٹھیک ہے جناب، اگر آپ پرستار ہیں تو باقی جو کلیسیا ہے، جو نجات یافتہ لوگ ہیں، وہ پھر کیا؟ میرا پھر ان پرستاروں سے سوال ہے جو خود کو پرستار کہتے ہیں، کیونکہ دیکھیے کلام مقدس کے اندر یسایہ نبی فرماتے ہیں، یسایہ 43 باب اس کی 21 ہے، یسایہ 43 سے 21 کے اندر خدا کا کلام مفہوم ہے کے مطابق کیا لگا، یسایہ 43 سے 21 کے اندر خدا کا بندہ یسایہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے چنا تاکہ یہ میری کیا کرے، حمد کریں۔ اب کن کو چنا؟ یہ جو 2-3-4 جو لوگ جو پرستار ہیں، ان کو چنا؟ بتائیں، نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے چنا تاکہ میری حمد کریں۔ ہم سب خدا کی پرستش کرنے کے لیے پیدا ہوئے۔ صحیح۔ زبور 113 کے اندر کیا لکھتا ہے، زبور 24 کہ اے خدا ان کے بندوں حمد کرو، خدا ان کی حمد کرو۔ اور جناب مسیح نے اپنے منہ مبارکہ سے فرمایا یوحنا 4:24 کے اندر کہ خدا روح ہے، ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ٹھیک ہے، تو پرستار ہم سب ہیں۔ جی یاد رکھیے، یہ جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں پرستار ہوں، میرے بھائی آپ پرستار ہیں، پرستار میں بھی ہوں، ہم سب ہیں، میرا بیٹا بھی پرستار ہے، بھائی عدیل بھی پرستار ہے، جو بھائی سامنے ریکارڈنگ ہے یہ بھی پرستار ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق ازروئے بائبل مقدس ہم سب خدا کے پرستار۔ ان لوگوں کو جو 4000 تھے، جو کوئر بنی تھی، ان کو صرف خدا کی خدمت کے لیے، یہ صرف حمد و ثنا کے لیے ان کو رکھا گیا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اور بائبل مقدس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے یہ تو سارے پیڈ سنگر۔ اچھا، اگر میرا ایک سوال ہے بھائی، جی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پرستار ہیں، ہم خدا کے خادم ہیں، ٹھیک ہے،
تو پھر مجھے ایک بات بتائیں، یہ اتنا بھاری بھاری معاوضہ بھی ہے، میں بھی نام نہیں لینا چاہتا، اگر نام لوں گا تو بات بڑی دور تک چلے گی، اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، جی یہ پنڈی اسلام آباد سے جو آتے ہیں نا، جی جی ہاں میں خالی آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں، باقی آپ خود سمجھ جائیں گے، یہ بھاری معاوضہ پے کریں، حقیقت ہے ایسے ہی ہو رہا ہے. یہ باقاعدہ اپنی ڈیمانڈ رکھیں گے آپ سے کہ جناب ہمارا ٹریول الاؤنس اتنا ہوگا، جی ٹی اے ڈی ہمارا اتنا ہوگا، ٹھیک ہے، ہمارا فوڈ اتنا ہوگا، اتنا اور ہوگا. اتنے تو صرف ہم اتنے کیٹوں اور ضرورتوں کو، اچھا یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے یہ ڈیسائیڈ کیا، یہ پہلے پری پلانڈ ہوتا ہے، اچھا ہاں یہ پری پلانڈ ہوتا ہے، پہلے یہ باقاعدہ پلان ہوتا ہے، جناب ہم آئیں گے آپ کے شہر میں، اتنی دیر ہم دوسرا کریں گے، اتنا ہمارا پیڑ ہوگا، ہاں فلاں ہوٹل کے اندر ہم رہیں گے، اچھا اس کا رینٹ بھی آپ پے کریں گے، جو ہمارا کھانا پینا ہوگا وہ بھی. صحیح صحیح. تو اگر آپ پرستار ہیں تو پھر بڑی افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس اور بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ اگر آپ خود کو، اور جیسا آپ نے کہا کہ ان کو لوگ خدا کا خادم بھی کہتے ہیں، یہ خدا کے خادم نہیں، یہ خدا کے خادم ہرگز نہیں. صحیح. یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب پیڈ آرٹسٹ ہیں، یہ آرٹسٹ ہیں، یہ ٹیکنیکلی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اچھا میوزک کی صنف کے اندر، جو موسیقی کی صنف ہے اس کے اندر سازوں آوازوں تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ترتیب سے بجا، تھوڑا ان کا گلا اچھا ہو، تھوڑی آواز تھوڑی سی سریلی ہو، جی تو جی یہ اچھے طریقے سے گا سکتے ٹھیک ہیں. میوزک کی صنف میں آپ کو بتا رہا ہوں، صحیح میوزک کی صنف کے اندر یہ ہو سکتا ہوگا کہ تھوڑے سے یہ بہتر ہو، بہتر. انہوں نے کہیں سے سیکھ لیا ہو، کہیں سے روزہ ریاضت کر لی ہو تو تھوڑا سا بہتر ہو گیا. لیکن بنیادی طور پر یہ جتنے بھی یہ سارے کے سارے یہ پیڈ سنگر ہیں، صحیح یہ پیڈ سنگر ہے. یاد رکھیے یہ کوئی بھی جو ہے یہ خدا کا خادم نہیں، آپ ان کو مذبح پر لا سکتے ہیں، یاد اچھا نہیں، ان کی کوئی خدمت نہیں ہے، آپ ان کو خادم نہیں کہہ سکتے. جو خادم کے درجے ہیں وہ افیسیو 4 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر جو 5 خدمتیں خدا کا بندہ مقدس پولس رسول فرماتے ہیں، افیسیو 4 باب اس کی 11ویں آیت کے اندر کہ اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور بعض کو استاد بنایا. یہ 5 خدمت، صحیح رائٹ رسول کی، نبی کی، مبشر کی، چرواہے کی اور استاد کی. صحیح. اور اگر یہ اتنے خدا کے چہیتے اور پرستار اور خدا کو کہتے ہیں کہ ہم بھی خدا کے پرستار ہیں، تو بھائی آپ یہ جو پرستش کر کے اتنا اتنا پیسہ آپ لیتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، تو پھر تو آپ کو خدا کے کلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. خدا کا کیا کلام کیا فرماتا ہے؟ جناب مسیح نے اپنے روح مبارکہ سے کیا فرمایا تھا؟ اگر جس طرح کلام مقدس میں ابھی میں نے بیان کیا، خدا کے کلام میں سے جناب مسیح کے منہ مبارکہ کے کلمات، متی 10 باب اس کی 8ویں آیت کے اندر کہ تم نے مفت پایا اور مفت دینا. دیکھیے جب میں آپ خود کو خدا کا خادم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جو خدا کے نام کے لیے پرستش اس کی حمد کرتے ہیں، تو پھر اتنے بھاری معاوضے آپ لوگ کیوں لیتے ہیں؟ میرا آپ سب سے سوال ہے، اگر آپ سن رہے ہیں تو تھوڑے ہوش کے ناخن لیں، کلام مقدس کی تعلیم کو جانیں کہ بائبل مقدس خدا کا کلام انجیل مبارکہ آپ سے اور مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہے. ایک تو آپ سیلف میڈ خادم بن گئے، پرستار بن گئے. پرستار دیکھیے میں نے ابھی آپ کو کلام مقدس کی روشنی میں بتایا کہ پرستار ہم سب ہیں، تمام نجات یافتہ ہم کیا ہیں؟ خدا کے پرستار ہیں. اس کی حمد اور اس کی ستائش کے لیے خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور اگر آپ نے جیسے تیسے کر کے زور زبردستی اپنے ناموں کے ساتھ اگر آپ نے پرستار لگوا ہی لیا تو اتنے بھاری معاوضے کہ کوئی شخص مطلب آپ کو بلا نہیں سکتا کہ آپ آ سکیں، اور کوئی مطلب کیا کہیں اس کے بارے میں. تو اگر آپ کو خود خدا کا خادم اگر آپ تصور کرتے ہیں یا آپ کی یہ خام خیالی ہے، تو آپ پھر جناب مسیح کے اس قول کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو خدا کے کلام کے مطابق خدمت ہی نہیں کر رہے، کیونکہ جناب مسیح نے خود فرمایا، جیسے ابھی آیت مقدسہ کوٹ کی گئی کہ تم نے مفت پایا اور مفت دینا. ٹھیک ہے، تو پھر کس چیز کے آپ کے تقاضے؟ میں گواہی شیئر کرنا چاہوں گا اپنی ذاتی زندگی کی. خدا کے فضل سے 10-12 سال ہو گئے مجھے خدمت کرتے ہوئے. آج تک کبھی بھی میں نے ملک پاکستان میں بارہا میں نے بہت جگہ ٹریول کیا انجیل کی بشارت کے لیے. آج تک میں نے کبھی بھی کسی سے ایک روپیہ میں نے ڈیمانڈ نہیں کی. ہاں اگر کوئی اپنی ہنسی خوشی سے دے دے. ہاں 1-2 دفعہ میں نے ٹریول کیا تو کچھ بہن بھائی تھے جنہوں نے تھوڑی سی میری ٹریول کے اندر میری مدد کی، کیونکہ وہ کراچی سے تھوڑا کافی دور تھا. تو ان کے لیے میں شکر گزاری خدا کی کرتا ہوں. لیکن میں نے پیچھے پڑ کے باقاعدہ طور پر کبھی بھی کسی کو نہیں بولا کہ دو، یا اگر کسی نے مجھے مدعو کیا ہے کلام کی دعوت کے لیے تو میں نے کبھی بھی اس چیز کی ڈیمانڈ نہیں رکھی کہ آپ مجھے اتنا پے کریں گے تب میں یہاں پر آ کر کھلا. لیکن ایسا ہو رہا ہے دور حاضر میں، ایسا ہو رہا ہے. نہ صرف یہ جو
पेड सिंगर हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये पेड सिंगर हैं, ये वर्शिपर्स नहीं हैं, ये खुदा की हम्द करने वाले नहीं हैं, ये पेड सिंगर हैं। इनको आप देंगे, भारी रकूमात इनको देंगे, इनके मुआवजात, इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो आप पूरी करते रहेंगे तो ये आएंगे, और जो भी इनको सुर संगीत में थोड़ा बहुत कुछ महारत इनको हासिल है तो उसको ये इस्तेमाल करते हुए ये उस वक्त को अपना वो चला लेंगे, और उसके बाद भारी मुआवजा लेंगे, अपनी जेबों में डालेंगे और अपनी राह लेंगे। सही सही। तो पास्टर जी बहुत ज़बरदस्त, पास्टर जी ने वर्शिप प्रस्तिश के हवाले से बात की कि परस्तार और खादम के ऊपर आज हमने जो चौथा सवाल जो पास्टर जी ने बताया बड़े वजाहत के साथ।